بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کو بنانے والا ہے اور سجانے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر، جن کو رب تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر، جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رویہ آف اسلام کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس موضوع پہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ شرعی مسائل اور ان کا حل ہے۔ سوال ہے، جنت کے کھانے کیسے ہوں گے؟ انشاءاللہ سوال کا جواب سن کر آپ کو علمی ذوق پیدا ہوگا اور جنت کی تمنا آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ لیکن سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل رویہ آف اسلام کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوال ہے، جنت کے کھانے کیسے ہوں گے؟ کیا وہ دنیاوی کھانوں کی طرح ہوں گے یا کسی اور قسم کے ہوں گے؟ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کے اندر ہے، ترجمہ سماعت کر لیں اور آپ بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں باغات کے کسی پھل کا رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور ان کو صورتاً ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ رب تعالی دوسری جگہ سورۃ حامیم السجدہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ سماعت کر لیں، اور تمہارے لیے اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور وہاں ہر وہ چیز ہوگی جسے ان کا دل چاہیں اور آنکھیں لذت پائیں۔ سورۃ رحمان کے اندر رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور ان میں پھل اور کھجوریں اور انار ہیں۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان آیات مبارکہ میں پھلوں کا ذکر بھی ہے۔ یہ ذکر بھی ہے کہ اہل جنت کو من پسند چیزیں ملیں گی، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے انہیں مل جائے گی۔ ظاہر ہے وہ کسی بھی چیز کی خواہش کر سکتے ہیں، اور ہر طیب و طاہر اور حلال چیز انہیں دستیاب ہوگی۔ باقی رہا یہ سوال کہ وہ پھل اور کھانے کس طرح کے ہوں گے، تو قرآن پاک میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اس کے مطابق دنیا کے پھلوں کے وہ کھانے مشابہ ہوں گے، تاکہ جنتیوں کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو۔ جنتیوں کی طبیعت ان پھلوں کو پہلے جانتی ہو، لیکن جنتی پھلوں، میووں اور طعام کی جو لذت ہوگی دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل جنت کو جو پھل بار بار دیے جائیں گے وہ صورتاً تو دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، جیسے جنتی لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو پھل کھاتے تھے اسی طرح کے ہوں گے، لیکن ہر بار جو ان کو پھل دیا جائے گا اس کا ذائقہ، اس کی لذت مختلف ہوگی۔ یعنی انار کا اگر پھل دیا گیا، ایک بار کھائیں گے اس کی لذت اور ہوگی، جب دوسری بات کھائیں گے اس کی لذت اور ہوگی۔ جو بھی کھانا انہیں
بار بار دیا جائے گا۔ حدیث و قرآن کے مطابق ان کی لذتیں الگ ہوں گی، وہ لذت ان کی الگ الگ ہوگی۔ تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پتہ چلا کہ کھانے دنیا کے مشابہ ہی ہوں گے۔ دنیا میں جو کھانے کھائے جاتے ہیں ان کے مشابہ ہی پھل ہوں گے، لیکن ان کی لذت جو ہے، ان کا جو مزہ ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو کھانا ہمیں دیا جنتیوں کو عطا کیا جائے گا، اس کی لذت ہر بار الگ الگ ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اہل جنت میں فرمائے، اہل جنت میں سے فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔